اسرائیل نے ایران پر نئے حملے شروع کر دیے، تہران سمیت ایران کے کئی شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میزائل نے تل ابیب میں کانکریٹ شیلٹر بھی تباہ کر دیا، میزائل حملے میں 9 اسرائیلی ہلاک اور 50 سے زخمی ہو گئے۔ تیل بردار جہازوں پر حملوں کے بعد عراق نے بندرگاہ پر آپریشنز معطل کر دیے، بارود سے بھری کشتیاں ٹکرانے سے عراقی ساحل پر 2 آئل ٹینکرز میں آگ لگ گئی تھی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی تردید کر دی، واضح کر دیا جارحت کرنے والے ممالک کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ 28 فروری کے حملے میں شہید آیت اللہ خامنئی کی اہلیہ زندہ نکلی، منصورہ خجستہ باقر زادہ کی وفات کی خبریں غلطیں، حملے میں شدید زخمی ہوئی تھیں، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ ایران کی بجلی گھر پر حملہ ہوا تو آدھے گھنٹے میں پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا، ایرانی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لالجانی کی وارننگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ولی عہد کی دعوت پر مختصر دورہ سعودی عرب، شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی، عمان غزہ پیس بورڈ میں شامل ہوگا، نہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر آئیں گے، عمانی وزیر خارجہ کا اعلان، واضح کر دیا جنگ کا ہدف ایران نہیں فلسطینی ریاست کو روکنا ہے۔ عالمی منڈی میں $106 فی بیرل سے $85 پر آنے والا تیل ایک بار پھر $100 فی بیرل ہو گیا۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ہفتہ وار اعلان آج پھر کیا جائے گا۔ امریکی ریاست مشیگن میں حملہ آور نے یہودی عبادت گاہ سے گاڑی ٹکرا کر فائرنگ کر دی، پولیس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک۔ ورجینیا میں یونیورسٹی پر فائرنگ کرنے والا بھی پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے نہال ہاشمی کی بطور گورنر سندھ تقرری کی منظوری دے دی، نہال ہاشمی کا آئینی حدود میں رہتے ہوئے ذمہ داریاں ادا کرنے کا عزم۔ اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو ہٹانے میں پیپلز پارٹی کا کوئی کردار نہیں، گورنر کا عہدہ نون لیگ کا حق ہے، وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا نئے گورنر کے ساتھ تعاون کا اعلان۔ عراقی پانیوں میں 2 بحری جہازوں پر حملے، بارود سے بھری کشتیاں ٹکرانے سے جہازوں میں شعلے بھڑک اٹھے، عملے کا 1 رکن ہلاک، 55 کو بچا لیا گیا۔ عراقی حکام کا ایرانی کشتیوں کے ذریعے جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ آبنائے ہرمز اور خلیج میں آنے والے مزید 4 بحری جہازوں پر بھی حملے، امریکی بحریہ کا جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے سے ایک بار پھر اظہار معذوری۔ ایرانی وزارت خارجہ کا آبنائے ہرمز سے جہاز گزارنے کے لیے ایرانی نیوی سے رابطے کا مشورہ، بہت سارے جہاز اب بھی آبنائے ہرمز سے گزارے جا سکتے ہیں مگر پہلے والے حالات واپس نہیں آ سکتے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا اعلامیہ، کچھ ممالک کے ساتھ آبنائے ہرمز عبور کرنے میں تعاون کیا گیا، جارحیت میں حصہ لینے والے ممالک کو فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ نائب وزیر خارجہ کی آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی تردید۔ 28 فروری کے حملے میں شہید آیت اللہ خامنئی کی اہلیہ زندہ نکلی، منصورہ خجستہ باقر زادہ کی وفات کی خبریں غلط تھیں، حملے میں شدید زخمی ہوئی تھیں، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے شہری مقامات پر بمباری، تہران سمیت ایران کے کئی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں، بوشہر، اصفہان اور دیگر مقامات پر فضائی حملے، شہداء کی تعداد 1348 ہو گئی۔ امریکہ سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک، تیل مہنگا ہونے کا فائدہ ہوگا لیکن پہلی ترجیح ایران کی جوہری تنصیبات کی تباہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا پیغام، ایران جنگ پہلے ہی گھنٹے میں جیتنے کا دعویٰ۔
ईरान ने खबरदार कर दिया कि बिजली घरों को नुकसान पहुंचाने पर पूरा खित्ता अंधेरे में डबो देंगे। जंग शुरू करना आसान मगर चंद ट्वीट से जंग जीती नहीं जा सकती। अमेरिका ने हमला करके संगीन गलती की, मुआफी मांगने तक पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी का ऐलान। ईरान के मुसलसल मिसाइल हमलों का खौफ, तल अबीब समेत वस्ती इसराइल में सायरन्स बजते ही पनाहगाहों की तलाश मामूल बन गई। हाइफा शहर भी मफलूज होकर रह गया। इसराइली मीडिया का एतराफ, ये एक दिन की बात नहीं, तवील अरसे से यही मामूल है। गजा जंग के बाद से हालात बदले नहीं। इसराइली शहरियों के रॉयटर्स से गुफ्तगू। ईरान का तल अबीब पर कारी वार, 250 इमारतों को नुकसान, 9 इसराइली हलाक, 50 जख्मी। इसराइली इंटरसेप्टर्स 500 किलो वॉर हेड ले जाने वाले मिसाइल को रोकने में नाकाम। बॉम्ब शेल्टर के आहनी दरवाजे के परख्ते उड़ गए। इसराइल से निकलने की इजाजत न मिलने पर इश्तियाल, बिन गौरियन एयरपोर्ट पर मुसाफिर और अमले में तकरार के बाद लड़ाई छिड़ गई, एक दूसरे पर हमले। अमरीकी फौजी अड्डे से चोरी किए गए 4 जदीद ड्रोन्स 4 माह बाद भी नहीं मिल सके। फौज ने ड्रोन्स की तलाश में मदद देने पर 5,000 रुपए इनाम का ऐलान किया। चोर की शनाख्त कर ली गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वली अहद की दावत पर मुख्तसर दौरा सऊदी अरब। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। रूस का अमेरिका और इसराइल से ईरान पर हमले फौरी बंद और मुज़ाकरात करने का मुतालबा। तनाज़ात के हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का ऐलान। तुर्की ने खबरदार कर दिया कि ईरान में खाना जंगी या फिरका वाराना बुनियादों पर फसादात नाकाबिले कबूल होंगे। तुर्की सिविल वॉर की कोशिशों की मुखालफत करेगा। ईरान की इलाकाई सालमियत का मसला होना नहीं चाहिए। वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान की जर्मन हम मनसब के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरान जंग तवील हुई तो अमरीका बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। मौजूदा सलाहियत बरकरार रखने पर ईरान को पल्ला भारी हो जाएगा। जंग की कीमत सारी दुनिया को चुकाना पड़ेगी। अमरीकी प्रोफेसर जॉन मर्शेमर का तज्जिया। इसराइल की लेबनान में सफाकाना कार्रवाइयां, जनूबी लेबनान में बमबारी करके मां और 3 बच्चों को शहीद कर दिया। मजमूई शहादतों की तादाद 687 हो गई। सलामती काउंसिल में रूस की जानिब से ईरान पर हमले रोकने की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। करारदाद के हक में 4 और मुखालफत में 2 वोट्स डाले गए। 9 ममालिक गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान और चीन ने रूस की करारदाद के हक में वोट दिया। खलीज ममालिक और उर्दन पर ईरानी हमले रोकने की करारदादें मंजूर। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जेरल्ड R4 पर आग लग गई। आतिशज़दी का ताल्लुक जंग से नहीं, आग लॉन्ड्री में लगी जिस पर काबू पा लिया गया। अमरीकी बहरिया की वजाहत, जेरल्ड फोर्ट बुखैरा अहमद में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा है। अमरीकी रियासत मिशिगन में यहूदी इबादतगाह पे फायरिंग, पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को हलाक कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ओमानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता खित्ते में पैदा संगीन और बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी के लिए ओमान की तामीरी उसूली किरदार को सराहा। कामरान टिसोरी की जगह निहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की भेजी गई समरी की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी की मुलाकात, गवर्नर सिंध तैनात किए जाने पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी ने कामरान खान टिसोरी को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया था। कामरान खान टिसोरी 3 साल के बाद गवर्नर हाउस से अलग हो गए। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोले, IT क्लासेस का इजरा किया और अफ्तार भी करवाया।
कामरान टिसोरी ने उन्हें अवामी गवर्नर बना दिया। फारूक सत्तार ने गवर्नर का ओहदा एमकेएम पाकिस्तान का हक करार दिया। रिवायत रही है कि सिंध का गवर्नर मुत्तहिदा का होता है, एमकेएम को हक से महरूम किया जा रहा है। यकतरफा फैसले के बाद एमकेएम की हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार का बयान। फैसल सब्जवारी ने कामरान टिसोरी को ओहदे से हटाने के फैसले पर एतमाद में न लेने का शिकवा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे के बाद मुल्क में महंगाई की नई लहर आ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 1.89% का बड़ा इजाफा हो गया। महंगाई की मजमूई सालाना शरह बढ़कर 6.44% पर पहुंच गई। LNG की कीमतों में 22% तक का बड़ा इजाफा कर दिया गया। ذاتی معالج ہو اور ان کی فیملی ممبر ان کے ساتھ ہو، یہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے، بڑا ریزنیبل ریکویسٹ ہے۔ باقی لوگوں کے لیے تو اس سے کئی زیادہ فیسلٹیز دی گئی ہے۔ دیکھو جب تک فیملی کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، جب صاحب لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ خان صاحب کے علاج کا تسلی بخش علاج ہو رہا ہے آنکھ کا، تو یہ کشمکش، یہ تشویش پورے پاکستان میں ہوگا، پارٹی میں ہوگا، ان کی فیملی ممبر میں ہوگا۔ ہم تو پہلے گئے بیرسٹر گوہر نے ایک بار پھر بانی PTI کو الشفا اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ذاتی معالج اور اہل خانہ بھی ساتھ ہونے چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نے 1000 دن جیل میں گزارے، ایک دن کے لیے اسپتال منتقل کرنے میں کیا حرج ہے؟ چیئرمین PTI کا سوال۔ پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں۔ پاک افغان سرحد پر ٹول سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ افغان طالبان پوسٹیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے علماء نے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جہاد قرار دے دی۔ مساجد اور امام بارگاہوں پر حملہ کرنے والے خارجی کے خلاف کارروائیاں سب سے بڑا جہاد ہے۔ علامہ طاہر اشرفی کی علماء کرام کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ لاہور میں قتل کیس کے ملزم اور معروف کمپنی کے مالک کو قتل کرنے کا ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک۔ ملزم پر معاذ نامی شہری کو قتل کروانے کا الزام تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو رحیم یار خان سے سندھ میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ ملزم نے فائرنگ کی لیکن جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ وہاڑی کی تحصیل بورے والا میں صلح کے لیے پنچایت کے دوران فریقین نے فائرنگ کر دی۔ 2 افراد جاں بحق، ایک شدید زخمی۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش اور یالہ باری۔ موسم خوشگوار، نشیبی علاقے زیر آب آنے سے شہریوں کو مشکلات۔ پہلے میچ میں شکست، پاکستانی ٹیم کا دوسرا امتحان آج ہوگا۔ پاکستان آج ڈھاکہ میں بنگلہ دیش سے ٹکرائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:10 پر شروع ہوگا۔